علیہ وسلم کے قریب نہیں جاتے، قریب نہیں جائیں گے تو بات کیسے بنے گی، انہیں اسلام کی دعوت کیسے پہنچے گی؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب اب آپ اپنی زبان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ جب انسان بشر کہے، انسان اپنے آپ کو انسان کہے، ظاہر سی بات ہے ایک انسان جب ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں وہاں نہ انسان کا نشان ہے نہ انسانیت کا نشان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، جب غیروں کے پاس وہ پہنچتا ہے، جب وہ انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے گھبراتا ہے، وہاں کی آبادی سے گھبراتا ہے، وہاں کے ایسے حیوانات سے گھبراتا ہے۔ لیکن جیسی آپ کے پاس یہ طرح ایسا کبھی ہوا ہوگا کہ آپ کسی جنگل میں بھٹک رہے ہو، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں دعا مانگتے ہو اے مولا کوئی انسان مجھے دکھا دے، کسی انسان سے ملاقات ہو جائے، کسی انسان کی صحبت مل جائے، اس لیے کہ انسان اگر دوسرا انسان پاس ہو، ایک اور انسان پاس ہو تو وہ انسانی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے، مصیبت آسان ہو جاتی ہے، اور جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں انسان اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ افواہیں پھیلائی گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے نورانیت پر بشریت کا لبادہ اوڑھ کر تم اپنے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ میں اللہ کی جانب سے ضرور آیا ہوں، لیکن تمہاری طرح بشر ہوں، تم مجھ سے بھاگو نہیں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، دیکھو میں تمہاری طرح کھاتا ہوں، دیکھو میں تمہاری طرح پیتا ہوں، دیکھو میں تمہاری طرح زندگی گزارتا ہوں، دیکھو میں شادی بھی کرتا ہوں، بیاہ بھی کرتا ہوں، میری اولادیں بھی ہیں، دیکھو میں انسان ہوں، تم مجھ سے بھاگنا نہیں، تم مجھ سے فرار مت کرو، تم لوگ مجھ سے بھاگو نہیں، افواہیں غلط ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، نہ میں جادوگر ہوں، نہ میں کوئی مجنون ہوں، نہ کوئی میں پاگل ہوں، بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور انسان ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے یہ کہلوایا تو لوگ قریب آنے لگے، لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا اور لوگ آنے لگے، اور لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ جب اسلام کی آبادی بڑھ گئی، جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی، جب اسلام مدینہ آیا، جب اسلام مدینہ میں آیا، اور مدینہ میں آنے کے بعد جب اسلام کا سورج چوتھے آسمان پر نہیں ساتویں آسمان پر ہو گیا، جب اسلام کے چرچے ہونے لگے، مسلمان چوک کفار ہونے لگے، اور مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ستارے ہونے لگے، اور ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجود ہو گئی، اور اللہ کا پیغام اللہ کے نبی نے پہنچا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب میں نے ہی کہلوایا تھا آپ کی زبان سے، تمہاری زبان سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے اے محبوب اب تم نہ بولو گے ہم بولیں گے، اے محبوب اب تم نہ کہو گے ہم کہیں گے، تم نے کہا تھا انما انا بشر، لیکن اب اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ النور۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس کی بولی ہوگی، جب اللہ کی بولی ہوگی، جب خالق کائنات کی بولی ہوگی، احکم الحاکمین کی بولی ہوگی، جب اس کی بولی ہوگی تو ساری بولیاں بند ہو جاتی ہیں۔ انسان اگر آپ اندازہ فرمائیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صحابہ کہتے کہ یہ تو نور ہے، یہ نور ہے، تو آج کے لوگ کہتے صحابہ غلط کہہ سکتے تھے اس لیے کہ وہ انسان ہے، صحابہ غلط بول سکتے تھے اس لیے کہ وہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان غلط بول سکتا ہے، انسان کی سمجھ غلط ہو سکتی ہے، خود نبی کہتے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی نے اپنی بڑائی کے لیے کہا، جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فخریہ انداز میں جو باتیں کہی ہیں وہ بڑائی کے طور پر کی ہے، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے تکبر بھی کیا ہے معاذ اللہ۔ اب اندازہ فرمائیں جب اللہ کا نبی کہے گا کہ میں اللہ کا نور ہوں تو وہ بات میں وزن اگرچہ ضرور ہے، لیکن اگر اللہ کہے، اللہ رب العزت کہے، وہ ایسا خالق کائنات کہے، اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر یقین ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی باتوں پر یقین ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان نام ہی اس کا ہے کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رکھ لے، مولا جو کہے اسے مان لے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب اب تم
فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق یہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، روشن کتاب۔ ہر مسلمان کا فرض تھا مان لیتا، ہر مسلمان کو ضروری تھا مان لیتا، ہر مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے کے لیے ضروری تھا کہ مان لیتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ باتوں میں تعبیر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتوں کو سمجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتوں کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے لوجیکل سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ان کا منہ بھی بند کر دیا اور اپنے محبوب کی زندگی میں وہ ساری باتیں رکھ دی کہ میرے مولا نے وہ ایسی ساری باتیں رکھ دی، کوئی دیکھے تو تب بھی بشر ہے، کوئی دیکھے تو نور ہے، دونوں چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کے اندر رکھ دی اور ایسی اندر رکھ دی، حدیث میں موجود ہے، ایسی اندر رکھ دی، قرآن میں موجود ہے۔ اب اندازہ کریں مٹی کا ڈھیلا اوپر اٹھائے اٹھے گا، مٹی کا ڈھیلا آپ نے اور اس کو اوپر آسمان کی جانب پھینکے، تو جب تک آپ کی طاقت اس مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ رہے گی وہ اوپر رہے گا، اور جب آپ کی طاقت کا توازن بگڑا یعنی ختم ہو گیا تو وہ ڈھیلا اپنے آپ نیچے آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں آپ نے کھیلا ہوگا، مارا ہوگا اوپر، جتنی آپ کی طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے آپ اپنے ڈھیلے کو پھینکیں، پتھر کو پھینکیں، لکڑی کو پھینکیں، اس لیے یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، یہ ساری چیزیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، سونا ہے چاندی ہے سب کچھ زمین سے نکلتی ہے۔ تو زمین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف آئے، زمین کی خاصیت، مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ ہر ایک چیز کی خاصیت ہوتی ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پستی کی طرف آئے، بلندی کی طرف نہ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ موم بتی جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، تو اس کی روشنی کو دیکھا ہوگا کہ اس کی روشنی اوپر کی طرف اٹھتی ہے، نیچے کی طرف نہیں۔ میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ اللہ کوشش کیجیے چراغ کو آپ الٹا کر دیجیے، آپ کا ہاتھ جل جائے گا، لیکن وہ روشنی چراغ کی جو بتی ہے جو اس کے اندر آگ جل رہی ہے وہ آگ اوپر کی طرف بھاگے گی۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مٹی نیچے کی طرف بھاگتی ہے اور آگ اوپر کی طرف بھاگتی ہے، نور اوپر کی طرف اور مٹی نیچے کی طرف۔ لیکن واحد اللہ کی قدرت بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنایا اور نور کے ساتھ بشری لباس بھی دیا، اور ایسا بشری لباس اور ایسا نوری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو بشر کا لباس اوڑھ کر آئے، زمین کی خاصیت لے کر آئے، اور زمین کی خاصیت لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بود و باش اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر مقیم رہے اور 63 سالہ زندگی زمین پر گزار کر اللہ کی اس آیت کو سب ثابت کر دیا، اور انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہوگا، کچھ لوگوں کا اعتراض ہو سکتا تھا، کچھ لوگ بول سکتے تھے جیسے آج بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور نہیں ہے، آج بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، صرف بشر تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ تھے، ان کے بھی 2 پیر تھے، ہمارے بھی 2 پیر ہیں، ان کے بھی 2 آنکھیں تھی، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، اور ان کے بھی 2 کان تھے، ہماری بھی 2 کانیں ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کا کام ایسا ہے کہ یہاں رہتے ہیں شہادت کی خبر رکھتے ہیں۔
نبی کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے بندے یعنی غلام ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں. جب امتی کی یہ نظر ہے تو اللہ کے محبوب کی نظر کیا ہے؟ اللہ نے یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی آیت کو سب ثابت کر دیا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی اگر نور ہوتے تو آسمان میں رہنا چاہیے، اللہ کے نبی نور ہوتے تو کبھی زمین کے اوپر جانا چاہیے، اگر اللہ کے نبی نور ہوتے تو انہیں آسمانوں میں کبھی سیر کرنے کے لیے جانا چاہیے. اس لیے کہ نور کی خاصیت ہے وہ زمین پر رہتا تو ہے لیکن آسمان کی طرف بلندی کرتا ہے، وہ اڑنا چاہتا ہے، وہ پرواز کرنا چاہتا ہے اور وہ روشنی ہم مقید کر کے رکھتے ہیں اور وہ روشنی اوپر جانا چاہتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہیں پر کچھ جل رہا ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں جل رہا ہوتا ہے تو آگ جلتے جلتے اوپر چلی جاتی ہے، نور چلتے چلتے اوپر چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی پوری آیت کریمہ کی اللہ کے محبوب نے حفاظت کی اور بشری زندگی گزاری معاشرہ میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مقدس ہی میں آیت کریمہ نازل کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. پھر اس کے بعد بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں گئے، آسمانوں کی سیر کی، جنت میں گئے، جنت میں سے سیر کی، اس کے بعد عرش اعظم میں گئے، عرش اعظم کی سیر کی اور اس کے بعد یہاں تک گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر اس سے آگے گئے اور پھر اس سے آگے گئے، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا اور پھر اس سے آگے لامکہ گئے. یہ ٹرین جو تھا اس لیے کہ نور کی خاصیت ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف جائے اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب میں نے تم سے کہلوایا تھا میں تمہاری طرف بشر ہوں، تم نے زندگی گزار دی لیکن میں نے آیت کریمہ نازل کی ہے قد جاءکم من اللہ نور. اس کو بھی تو ثابت کر دو. اللہ نے کہا اے محبوب تم نور ہو اور نور آسمان کی طرف جاتا ہے، لامکہ کی طرف آ جاؤ، تم میرا دیدار کر لو میں تمہارا دیدار کر دوں اور یہ ظاہر ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا محبوب صرف بشر ہی نہیں بلکہ نور بھی تھا. رسول کرامت فرماتے ہیں تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آیت کریمہ ثابت ہو گئی قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور نور نے اپنا کمال دکھایا اور ایسا کمال دکھایا کہ وہاں تک گئے جہاں تک کسی بشر شعور کی بات ہے، کسی مقرب کی بھی بات نہیں. وہاں تک گئے کہ جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار، سارے انبیاء کی بارگاہ میں، سارے نبیوں کی بارگاہ میں پیغام پہنچانے والے حضرت جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں. سارے فرشتوں کے سردار سدرۃ المنتہا میں پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں اگر یہ موئے برتر پرم فروغ تجلی وصولت کرم، اے اللہ کے محبوب اگر میں ایک بار برابر بھی میں اگر اپنی حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ کی تجلی کا نور میرے پروں کو جلا دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت جبرائیل نور ہے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل نور ہے، نور تھے، نور رہیں گے اور ایسے نور کہ اللہ کا کلام سنتے اور مخلوق تک پہنچاتے، انبیاء تک پہنچاتے. یہ نور ہے
لیکن کہہ رہے ہیں اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھوں، یہ حدیث کی سب کتابوں میں موجود ہے، اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو اللہ کی نور کی تجلی میرے پروں کو جلا دے گی۔ اللہ کے محبوب یہ نہیں کہتے آگے بڑھ جاؤ تم تو نور ہو، نور کو نور کیسے جلائے؟ نور کو نور نہیں جلاتی۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آگ کو آگ جلائے؟ کیا کبھی دیکھا ہے پانی کو پانی جلائے؟ نہیں، آگ کو آگ نہیں جلاتی، نور کو نور نہیں جلاتی۔ تو پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے کیوں عرض کیا، اے آقا اب آپ کی باری ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نور وہ نور تھا جو کہ اللہ کے نبی کے نور سے بنایا گیا تھا، اس لیے وہ آگے نہ بڑھ سکے اور وہیں تک رہ گئے۔ اور اللہ کے نبی اللہ کے نور سے بنائے گئے ہیں، اللہ کے نبی کے نور کا حصہ ہے، اس لیے وہ آگے بڑھ سکتے اور چلے گئے۔ ایک بار دیکھا نہ ہوا بلکہ سلامت گئے، سلامت آ گئے، اوپر تک گئے اور نیچے آ گئے اور یہ بتا دیا کہ میں نور بھی ہوں، بشر بھی ہوں، اور یہ نور و بشر تو میری عادت نہیں ہے، تو میں تو ایسا ہوں کہ جب چاہوں یہاں رہوں، جب چاہوں وہاں رہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جا سلام۔